میں نے کئی موٹیویشنل سپیکرز کو بھی سنا ہے. ایک میں نے اس دن سنا لیکچر اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک نوجوان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نوجوان نے مجھ سے لفٹ لی اور لفٹ لے کے اس نے مجھ سے کہا کہ میں جی بڑا فرسٹریٹڈ ہوں, میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, مجھے جاب نہیں مل رہی اور میں انٹرویو دینے آیا تھا ابھی. تو اتنی دیر میں مجھے ایسی خواہش پیدا ہوئی, میں ایک سٹا بیچنے والے کے پاس رک گیا اور اس سے میں نے 10 روپے میں سٹا ایک اپنے لیے خریدا, ایک اسے کھلایا. اس سٹے والے سے پوچھا کہ یہ کتنے میں پڑتا ہے تجھے اور کیا اچھی آمدن ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی اللہ کا بڑا شکر ہے, ایک سٹا مجھے 2 سے 3 روپے کا پڑتا ہے اور باقی میرے. تو کہتے میں نے اسے یہ آئیڈیا دیا اور تم بھی سٹے بیچو. تم بھی سٹے بیچو. سر سٹے بیچنا منزل نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت ہے ہیومن رائٹس پی کے میں, سید تنویر عباس تابش صاحب. یہ نام اور یہ شخصیت جو اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے 68 سے لے کر آج 2020 تک انہوں نے بھرپور زندگی بسر کی ہیومن رائٹس کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, لوگوں کے حقوق کے لیے. پالیٹکس میں جو رول ادا کیا وہ ہر حوالے سے, آپ بینکر ہیں, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, بہت ساری شخصیات اگر میں یہ کہوں کہ ان کو جمع کریں تو ایک سید تنویر عباس تابش بنتا ہے. آج ہم ان سے گپ شپ کریں گے اور آپ کے متعلق بھی جانیں گے اور ہم جنرل ہیومن رائٹس حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ چوئی صاحب, آپ نے وقت دیا. نہیں آپ کی محبت ہے. یہ فرمائیے سر کہ آپ کا ایک عرصہ گزرا ہیومن رائٹس میں, آپ کی ایس ایم ظفر صاحب کے ساتھ ملاقات اور ان سے دوستی میں چوئی صاحب ظفر صاحب کو آئیڈیالائز کیا کرتا تھا when I was a kid. یہ پاکستان کے نوجوان ترین وزیر قانون تھے جی بالکل ایوب خان کی کیبنٹ میں, اور طویل عرصہ وزیر قانون رہے, اور آج کے وزیر قانون کی طرح نہیں تھے. بڑے جنہوں نے بین الاقوامی نام کمایا اور شہرت کمائی اور جنہیں عزت ملی, یہ وہ بڑے معتبر نام تھے جو تاریخ میں بڑے جلی حروف سے لکھے جائیں گے اور لکھے جا رہے ہیں, لکھے جا چکے ہیں. بلکہ آپ نے درست فرمایا. ظفر صاحب سے میں ایک زمانے میں آئیڈیالائز کرتا تھا. یہ کئی بار یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر کا مسئلہ پیش کرنے کے لیے سیکورٹی کونسل کے سیشن میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جایا کرتے تھے. تو میں ظفر صاحب کی تقریریں سنتا تھا, بڑی دلائل سے بھرپور اور حقیقت پہ مبنی تقاریر. تو یہ مجھے انسپائر کرتی تھیں. اب قدرت خدا کی دیکھیے, 1971 میں 1 سال کی نظر بندی پنجاب یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ کاٹنے کے بعد واپس آیا. تو گورنمنٹ کالج لاہور کی وائی ایس یو نے ایک موک ٹرائل ارینج کیا, ایک فرضی عدالت لگائی 3 روز کے لیے اخبارات طلبہ کی عدالت میں. اور اس جو بینچ بنایا گیا سماعت کرنے کے لیے, اس بینچ کے سربراہ محترم ایس ایم ظفر صاحب تھے. ماشاءاللہ. اور پہلی ملاقات آپ کی جی میری وہاں کس طرح ہوئی کہ میں پروسیکیوٹر بنا مساوات کے خلاف, اور میرے مقابل بولنے والوں میں, ڈیفینڈ کرنے والوں میں حنیف رامے صاحب اور نذیر ناجی صاحب تھے. اچھا اچھا. میں 2.25 گھنٹے بولا جی, 2.25 گھنٹے میں نے دلائل دیے. اور جب وہ سیشن ختم ہوا تو ظفر صاحب جو ہیں اٹھے اور اٹھ کے آپ نے مجھے گلے لگایا اور میرا ماتھا چوما. وہ ماتھا چومنا اصل میں اس رشتے کی خشت اول تھا. اور میں پھر ہیومن رائٹ سوسائٹی سے وابستہ ہو گیا. آج 37-38 برس ہو گئے ہیں. میں ظفر صاحب کے کارکن کے طور پہ ان کے قبیلے میں شامل ہوں. جی ایسے ہی ہے. اور ہیومن رائٹ سوسائٹی نے 79 سے ہر سال ایوارڈ دیے, اور
جو کہ ایک ایوارڈ آپ کا بھی بنتا تھا، لیکن صرف چونکہ آپ سوسائٹی کے ممبر تھے اور یہ ہے رولز میں کہ سوسائٹی نہیں ایوارڈ نہیں دیے جائیں گے، پھر لیکن آپ کے اعزاز میں ایک تقریب بھی ہوئی جو ہے یہ میرے ہیومن رائٹس کی. دراصل میں قطع کلامی کی معافی، وہ ایک طرح سے آپ کی ہیومن رائٹس کے لیے خدمات بھی تھیں جو آپ کی اتنے لمبے عرصے سے جو ہے، اس بارے میں کچھ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ظفر صاحب نے اس تقریب کا اہتمام کیا اور بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے اس بات کو اکنالج کرنے کے لیے کہ میں نے کئی ڈیکیڈز تک یہ ہیومن رائٹس کا سفر ان کی سربراہی میں طے کیا ہے. اور وہ تقریب کیا تھی؟ وہ ایک کارکن کی، ایک مڈل کلاس کے بندے کی پذیرائی کی ایک انتہائی خوبصورت حکایت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سے کونوں میں بہت سے چراغ اب بھی جلے ہوئے ہیں جن سے شاید ظلمت اور تاریکی مٹ جاتی ہے. یہ تقریب پذیرائی تنویر عباس تابش کے لیے نہیں تھی، یہ تمام ان کارکنوں کے لیے تھی جو ہیومن رائٹس کے لیے سرگرداں ہیں اور کام کرتے ہیں. یہ ان تمام کے لیے سورس آف انسپریشن تھی جو اس کام میں جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت طویل عرصہ گزار دیا ہے. اور ان خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے ہماری سوسائٹی کے انتہائی معتبر اور انتہائی پڑھے لکھے اور انتہائی قابل احترام شخصیات نے اس میں مجھ حقیر کے بارے میں گفتگو کی. اور میں خود بھی وہاں پہ موجود، جی آپ بھی موجود تھے، اور اس میں چیف جسٹس تھے، اس میں سپریم کورٹ کے ججز تھے، اس میں وائس چانسلرز تھے، اس میں ٹاپ رینکنگ بیوروکریٹ تھے. ہیومن رائٹس کی سچویشنز کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گیا ہے، وقت کے ساتھ ہم دیکھتے تھے کہ چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری آئی ہے کہ نہیں ورسٹ کنڈیشن میں چلی گئی ہیں؟ اور دوسرا یہ فرمائیے، ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ زیادتی کے جو مقدمات ہیں اس میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا صاحب میں اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں. یہ میں یاس اور مایوسی کی بات نہیں کر رہا، جی میں اصل میں ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ بھی دلوا رہا ہوں، آپ کے توسط سے احباب کی اور سننے والوں کی اور ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شاید 72-73 سال آزادی کے بعد ہمارا ہیو اور ہیو ناٹس کا فاصلہ شاید کم ہو جاتا. یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں سے درمیان کے لوگ ایواپوریٹ ہوتے جا رہے ہیں، ختم ہو گیا. اور اس کا نتیجہ پھر دوسرا یہ ہے کہ قانون کی عملداری جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. ہم نے انسانی حقوق کی تذلیل کی وہ کہانیاں پچھلے چند سالوں میں سنی ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم ایک جاگیردار کے، ایک سرمایہ دار کے، ایک تمندار کے اختیارات اور اس کے جبر کی کہانی تو سناتے ہیں، جی لیکن ریاستی جبر بھی اب تو اس کا بھی مشاہدہ ہونے کو مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے نظام انصاف، جی نظام انصاف چاہیے سب کہاں رہے گا؟ زینب کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے معاملات جس تیزی سے طے ہو گئے، اور پھر زینب بل تک آ گیا، زینب سمبل بن گئی اس ملک میں انسانی حقوق کے لیے. ایک بچی نے اپنی معصوم جان جو ہے اس معاشرے میں اصلاح کے لیے جو ہے اس کا خون جو ہے اس نے اصلاح کے چراغ روشن کیے. لیکن پچھلے دنوں چند واقعات دیکھنے کے بعد دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. وہ اس لیے کہ یہاں ساہیوال کے قریب ایک کنبے کو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کو دیکھ لیں. اس کے بعد آپ یہ بچہ جو اسامہ ستی کو جس طرح قتل کیا گیا، اب تو لگتا ہے یہ روز کی کہانی بن گئی ہے، یہ روز کی کہانی بن گئی ہے. اگر یہ انداز ہم نے اختیار کر لیا تو یہ بڑا خوفناک انداز ہے. یہ تو چوئی صاحب سانحہ ماڈل ٹاؤن اتنا بڑا سانحہ ہے، اس وقت جب لوگوں نے کہا کہ
ایسے تھا جیسے اب جلیاں والا باغ نظر آ رہا تھا جس میں ایک آتے ہیں آپ فائرنگ کرتے ہیں جنرل ڈائر کی فوج, مطلب ایک پورا پولیس سٹیزنز کے اوپر فائرنگ کر رہی ہے, 100 سے زیادہ زخمی ہوئے اور 14 کے لگ بھگ جو ہے چوئی صاحب یہ کیا یہ انصاف مل سکے گا؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ملتا تو شاید ہم بہتری کی طرف جاتے. سر میں نے یہ عرض کیا یہ کہانی ذرا اور پیچھے کی طرف دے جائیں, پچھلے گرد آلود صفات کو بھی الٹ پلٹ کے دیکھیں. نیشنل عوامی پارٹی خان عبد الولی خان نے لیاقت باغ میں ایک جلسہ کیا تھا, بالکل, اور مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ایک فورس کریٹ کی گئی تھی, جی جی, ایف ایس ایف. جی جی, ایف ایس ایف پہ ہی ایلیگیشن تھا کہ اس نے احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد کو قتل کیا, اور ان کے قتل کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی تختہ دار پہ چڑھنا پڑا. اس وقت بھی پولیس استعمال ہوئی. اس وقت ایک ایجنسی پوری ایف ایس ایف فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی گئی تھی, اور وہ سیکیورٹی فورس جل سے ڈسٹرب کرتی تھی, انسانوں کو مارتی تھی جیسے چیوٹیاں رگڑ دی جائیں, مسل دی جائیں, اور وہ اس طرح کے سارے کام کرتی تھی. ایف ایس ایف نے خان عبد الولی خان کے اس جلسے کو الٹا, اور الٹنے کے بعد خان عبد الولی خان 17 یا 20 یا 25 لاشیں لے کے پنجاب کے ایک بڑے شہر سے جب صوبہ سرحد میں داخل ہوئے تھے تو کیا منظر ہوگا. مطلب حکومت اس وقت بھی استعمال کرتی تھی. یہ ہمارے ہاں طریق چوئی صاحب یہ ایسے ہی رہے گا؟ یہ کیا چہرے ثانیہ ماڈل ٹون کے چہرے بدلتے ہیں, لیکن یہ نہ انصاف تو چوئی صاحب کیسا انصاف, پتہ نہیں میں توہین عدالت کا کہیں مرتکب نہ ہو جاؤں. ہمارے ہاں اگر کسی بڑے کو ضمانت دینی ہو تو رات نصف شب کو بھی عدالت لگتی ہے. جی بالکل درست فرمایا. کسی بڑے کی ضمانت لینی ہو تو اتوار کے روز بھی عدالتیں قائم ہو جاتی ہیں. اور میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں جسٹس کھوسا نے ایک بندے کو ریلیز کیا, 17 سال یا 19 سال تک اس کی اپیل کی سماعت نہ ہو سکی, اور اس عرصے میں وہ مر کھپ گیا, اور اس کے شاید باقیات بھی قبرستان میں نہ ملی ہوں, تو اسے اس وقت بری کیا گیا. ہمارا انصاف کا نظام بھی کچھ اصلاح چاہتا ہے. کچھ چیزیں ادھر میں نے کہیں اور ادھر ان پہ انصاف مل گیا, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سرد خانہ تو بڑی معمولی چیز ہے, سرد خانے سے بھی کسی گہری کھائی میں دھکیل دی جاتی ہیں, اور برسوں ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا. تو اگر ہمارا نظام انصاف, ہمارا نظام معاشرت, ہمارا نظام سیاست, ہمارا نظام پارلیمنٹ, ہمارا نظام روزمرہ, یہ سارے کے سارے اگر محتاج ہو جائیں کسی بڑے بندے کے, طاقتور کے, توانا کے, تو وہاں غریب کہاں جائے گا؟ نظام انصاف میں جو ناکامی ہے اس کی بڑی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس کی یہ سب کے سب ہم ایک قبیلہ ہیں, اور اس قبیلے میں سے ہی ہم نکل کے سب آئے ہوتے ہیں. جی, ہمارے وکلاء, جی جی, ہمارے ججز, جی جی, ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے بندے, ہمارے پروسیکیوٹرز, یہ سب کے سب اسی معاشرے سے آئے ہیں نا. تو اس معاشرے کا جو رنگ ہوگا وہ رنگ ہمارا ان اداروں میں بھی جھلکے گا, اور ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. یہاں لوگ بہت پڑھے لکھے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے, وہ تھانے دار ہونا پسند کرتے ہیں. اس ملک میں اختیار چاہتا ہے بندہ. کچھ لوگ جو ہیں وہ اختیار اور اقتدار سے انفلوئنس ہو کے پہلے دن سے ہی, بچپن میں جب وہ انگڑائی لیتے ہیں تو اس وقت سے ہی وہ بننا پسند کرتے ہیں. انہیں کئی بار کہا گیا کہ تھانے دار کے بجائے تم سی ایس پی افسر یا سی ایس ایس کر کے تم بڑے افسر بنو. وہ کہتا ہے جی کہ اس ملک میں ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ اس میں 2 ہی تو بندے ہیں, ایک تھانے دار اور ایک ایس پی. مورل ڈیجنریشن ہے ایگزیکٹلی ہمارے ہاں, اور شاید ہم نے ان کے کہاں کمی رہی جس کی بنا کے اوپر آج کوئی, اب ایک یوتھ وہ تھی
جو تنویر عباس تابش جس نے دیکھا شورش کاشمیری کو اور آئیڈیلائز کیا اسم ظفر کو اور ہمارے سامنے ہیں، آج کی یوتھ کس وہ تھانے دار بننا پسند کرتی ہے؟ یہ ہے مطلب آئیڈیلز کی کمی رہ گئی. ہم وہ لوگ جو پیدا ہوئے وہ اب پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں. ہم نے جوئی صاحب اسلاف سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا، اور ہم جو سامنے اقبال نے موجود بھی ہے. کچھ کہا تھا اس بارے میں، آپ چونکہ اقبالیات کے اوپر بھی آپ کا ایک اتھارٹی ہے، گما دی ہم نے وہ آپ اکثر سر اقبال تو اور باتیں کرتا ہے. اقبال تو اسلاف سے رشتے کو توانا اور طاقتور دیکھنا چاہتا ہے. وہ تو آپ سے کہتا ہے نا کہ دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری، مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل کی بیداری، دل بیدار پیدا کر. اب وہ ایجوکیٹ کر رہا ہے، لیکن سورس آف انسپریشن اسلاف کو بناتا ہے. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور پھر تلقین کرتا ہے کہ مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشاں ان کا، اور زنو تخمی سے ہاتھ آتا نہیں آہوئے تاتاری. آہوئے تاتاری کو پکڑنے کے لیے ہم اف اینڈ بٹس پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشاں کا. آپ صحراؤں میں بھی گرینری پیدا کر سکتے ہیں، آپ صحراؤں میں بھی جواہر تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ مشام تیز آپ کے اندر ہو. لیکن یہ مشام تیز کی تلقین کرنے کے لیے ہمیں ینگسٹرز کو، ہمیں ان لوگوں کو جنہیں اللہ رب العزت نے صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کو پیٹرنائز کرنا ہوگا. اور پھر سر کچھ کمیاں اور بھی ہو گئی ہیں. یہ شاید پورے سوشل آرڈر نے خود کو ری شیپ کر لیا ہوا ہے، اور جہاں والدین نے اپنی ذمہ داریاں کمزور کر لی ہیں، وہاں اس ملک کے جو بڑے ہیں، چاہے سب دو طرح کی کتابیں ہیں. ایک کتابیں چھپی ہوئی جو شیلف میں لائبریریوں میں پڑھی ہوتی ہیں اور ہم نکال کے پڑھتے ہیں، اور ایک چلتی پھرتی کتابیں ہیں. چلتی پھرتی کتابیں وہ مشاہیر، وہ قداور لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کے، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کئی ضخیم کتابوں سے زیادہ سیکھتے ہیں. اور ہم نے دونوں کتابوں سے رشتہ توڑ لیا. پہلی کتاب کو تو بالکل ہی ہم نے ترک کر دیا ہے، اور جو پرنٹڈ بکس ہیں ان کی طرف بھی ہمارا رجحان کم ہے. اب کتابیں چھپتی ہیں، بکتی کم ہیں. لائبریریوں میں آپ کو زیادہ بندے نہیں نظر آئیں گے. سوشل میڈیا بھی اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا میں جو ان پٹ دینے والا ہے، اس کے کریڈینشلز اور اس کی قابلیت اور صلاحیت جو ہے، دیٹ از وہ مارک، ایک کوشچن مارک ہے بہت بڑا. اس لیے کہ ہمیں کیا پتا کہ کتنا پڑھا لکھا آدمی، کتنا فہیم بندہ جو ہے، اس کی یہ ان پٹ ہے، اور اس سے کئی تاریخی حقائق مسخ بھی ہو رہے ہیں. تو نئی جنریشن تک نہ اسلاف کی سچی کہانی پہنچ رہی ہے، نئی جنریشن تک نہ انہیں وہ جو روشنی کے چراغ ہیں وہ نظر آتے ہیں، نہ انہیں آگے بڑھنے کے لیے جو تلقین کرنے والا کوئی بندہ راہ رو یا لیڈر نظر آتا ہے. لیکن اب کیا کیا جائے؟ یہ ریالٹی ہے سوشل میڈیا. یہ فرمائیے کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کیسے کیا جانا چاہیے؟ سر اس کی تلقین جو ہے، جو میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں ہمارے وہ بن گئے ہوئے ہیں پریچر، اور کئی بندے ہمارے جو ہیں مبلغ بن چکے ہیں اس کے، اور کئی سوشل میڈیا کے قداور لوگ ہیں، اور کئی بندے جو ہیں انہیں انسپریشن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں. وہ اس طرف راغب کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن شاید انہوں نے بھی اسے ایک اگر وہ بے ادبی تصور نہ کریں، ان کی شان میں گستاخی نہ ہوتی ہو، تو انہوں نے اسے ایک پروفیشن ہی بنا لیا ہوا ہے. اگر آپ چیزوں کو دو طرح کا طریق ہے.
ایک آواز سودا مال اور اپنی چیز کو بیچنے کے لیے آواز لگانے کی آواز فرق ہوتی ہے، اور ایک آواز لوگوں کو اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، اصلاح کی طرف، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے جو بلند کی جائے وہ آواز اور ہوتی ہے۔ ہم نے دونوں آوازوں کو گڑمٹ کر دیا ہوا ہے۔ ہم اب اچھائی کو بھی بیچتے ہیں۔ چوئی صاحب جس ملک کا مبلغ، جس ملک کا وائز، جس ملک کا خطیب، جس ملک کا دانشور اپنی دانش کو، اپنی فہم کو، اپنی فراست کو، اپنے تدبر کو جو ہے وہ بکاؤ مال بنا لے، تو وہاں پھر آپ کو زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی، زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اچھا سر، یہ فرمائیے کہ اب بینکنگ سے آپ ریٹائر ہوئے جب، تو اب ہمیں علم میں آیا کہ جس طرح بنگلہ دیش میں بینک گرامین بینک تھا، اسی طرح یہاں بھی آپ نے کوئی بینک انیشیٹ کیا ہے، جس کے آپ فاؤنڈر ہیں اب جو ہے، تو وہ یوتھ کے لیے کوئی قرضوں کا اس میں ہے کوئی، کیا اس کے بارے میں؟ جی چوئی صاحب، ہم نے ایکچولی کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے تھوڑی عمر میں اللہ رب العزت انہیں بہت سا علم، بہت سی کردار کی خوبصورتیاں عطا کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری ایک بہت بڑا نام ہے، عمر ان کی چھوٹی عمر ہے، وہ نوجوان ہیں، لیکن اس وقت تک وہ تقریباً 31-32 کتابیں لکھ چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور جہان عالم میں کئی ممالک میں مہینوں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ یہ ان کا برین چائلڈ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ملک میں، پرشین میں کہتے ہیں نا چوہے صاحب، قطرہ قطرہ دریا میں شود، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ بینک تو جو ہے نا وہ بہت، بینک جو ہیں وہ تو ایک کنونشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں، بہت بڑا رول ہے بینکوں کا اس ملک کی ترقی میں اور اس ملک میں معاشی استحکام پیدا کرنے میں۔ میں اس سے انحراف اور انکار تو نہیں کر رہا، لیکن اس ملک میں ان بینکوں سے اس ملک کی لوور مڈل کلاس اور ہیو ناٹس اور جو مجبور و مقہور لوگ ہیں ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملتی، ان کی کوئی سنتا تک نہیں ہے، ان کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک۔ تو ڈاکٹر حسین آسان شرائط پہ قرضے وہاں سے مل سکتے ہیں؟ جی، انہوں نے یہ ان کے ذہن میں آئی بات اور انہوں نے اس پہ بہت سا کام کیا فکری۔ پھر میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ حقیر کو شاید اس قابل سمجھا اور انہوں نے مجھے ڈائریکٹر آپریشنز کے طور پہ اپنے ساتھ شامل کیا۔ اور میں چوہے صاحب، میری تربیت میں جس پہ میں فخر کرتا ہوں، ناز کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی پڑھا اور آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ نیپولین جو ہے وہ فیصلہ کر لیتا تھا اور بعد میں بسا اوقات سوچتا تھا۔ اس میں اس کا کہنا یہ تھا کہ اس میں جیسے کہتے ہیں نا، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یہ جو دیر کے فیصلے ہوتے ہیں، ویلے دی نماز کویلے دی ٹکر، تو آپ فیصلہ کر دیں، اس میں اچھائی اور برائی، تو برائی کے یا ناکامی کے اس میں چانسز بڑے ریئر ہوتے ہیں اگر آپ دیانتداری کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم باریکیوں میں پڑھیں اور اس کی ایف اینڈ بٹس پہ ہم تحقیق کرتے رہیں اور تدبیریں سوچتے رہیں، تو ہمیں کچھ کر گزرنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں کوئی اگر خامی اور کمی۔ چوہے صاحب، آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ ہم نے ٹرائل بیسس پہ پچھلے 1 سال میں کچھ کام کیا، اور اس کام کے نتیجے میں کئی دفعہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہماری ملاقات ایسے بے بس، مجبور اور مقہور اور معاشرے کے دبائے ہوئے، جنہیں پنچز مارے ہوئے تھے معاشرے نے، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ اصل کام ہے اور انسانی۔ ہم نے ان کے لیے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روزی اور رزق دینے والے؟ رازق تو مالک کائنات ہے۔ جی ہاں، اس نے شاید ہمارے دل و دماغ میں یہ ڈالا، اور وہ جو ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، میں جنہیں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے جو سوچا، ہی از آور چیئرمین، اور انہوں نے
جو سوچا اس کو ہم نے عملی طور پہ نافذ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی سعی اور ایک کوشش کی ہے، اور اس کے نتائج چوہے صاحب اتنے خوبصورت ہیں کہ میں آنے والے دنوں میں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. اور ہم اگر مٹھی بھر لوگوں کے لیے بھی کچھ اچھا کرنے کے لیے کوئی کوشش اور کاوش کر لیں، یا اس کے لیے ہماری قطرہ برابر بھی کوئی ہماری جد و جہد قبول ہو جائے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے خوش قسمت ہیں. بڑی جد و جہد ہے سر، ساری لائف آپ کی جد و جہد میں گزری. اب فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہماری جو یوتھ ہے اس حوالے سے آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ سر، عمل پہ ہم یقین محکم، محبت فاتح عالم، واہ، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. آپ بچوں پہ بچوں کو پیٹ کریں، بچوں کو بک اپ کریں، بچوں کو شاباش دیں اور ان کو آگے بڑھنے کی تلقین کریں. آپ نوجوان کو کبھی، آپ ماشاءاللہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو آپ کبھی بک اپ کریں، ان کو شاباش دے دیں، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیں، یا انہیں اپنا رفیق سفر بنا لیں، اپنا کارکن ہی بنا لیں، تو وہ ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں، اور انہیں آپ ایک ٹانگ پہ 7 گھنٹہ کھڑا رکھنے کے لیے کہہ دیں وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جب آپ میں ان میں کانفیڈنس انجیکٹ کر دیں گے، جب آپ ان پہ اور یہ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جنرل ایم ایچ انصاری، یہ لاہور کے تمام پارک جو ہیں یہ ان کے ذہن کی، ان کا برین چائلڈ ہے. بلکہ لاہور کے پاک نہیں، وہ بڑے سچے اور سچے مسلمان بھی تھے اور پاکستانی بھی تھے. یہ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں اس کو 1600 ایکڑ اسکیم کہتے تھے. اچھا. یہ انہوں نے علامہ اقبال ٹاؤن کا نام جنرل ایم ایچ انصاری کے ذہن کی اختراع ہے. پھر اس کے تمام بلاکس کے نام ہمارے کلچرل ہیریٹیج اور ہمارے اسلاف کے ناموں سے منسوب کر دیے گئے. بہت بڑا پیغام اور بہت بڑی. جنرل ایم ایچ انصاری یہ کہا کرتے تھے کہ تنویر تابش، آپ کسی بندے سے ملیں جس کے 3 بچے ہوں، تو اس سے پوچھیں سنائیں بچوں کا کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی پہلا بچہ جو ہے وہ بڑا بھولا ہے، دوسرا بچہ میرا تیز ہے، اور یہ جو تیسرے والا ہے یہ تو پٹاخہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالک کائنات جب بچے کو پیدا کرتا ہے تو وہ اسے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اسے وہ صلاحیتیں بھی عطا کرتا ہے. تو جو آج کے نوجوان ہیں، چاہے سب مانیں یا نہ مانیں، وہ ہم سے زیادہ فتین، ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ ذہنی وسعتوں کے مالک ہیں. صرف یہ آپ کا بڑا پن ہے. یہ نہیں، یہ ایک سچ ہے جس سے ہم انکار اور انحراف کرتے ہیں. اور یہ جو ہم نے جنریشن گیپ پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا تراشا ہوا بت ہے. اسے توڑنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایکنالج کر لیں ان کی صلاحیتوں کو. وہ ہیرے اور جواہرات ہیں یہ نوجوان. ان میں سے دیکھیں چوہے صاحب، ایک آپ مٹھی بھر ہیرے جواہرات اٹھائیں، اس میں سے کچھ تو بہت سپارکلنگ ہیرے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. کچھ جو ہیں وہ کم روشن اور کم جاندار ہوں گے، کم چمکدار ہوں گے، تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہوگی. کچھ پہ بہت سی مٹی پڑی ہوگی. بہت سی مٹی ہٹائیں تب بھی وہی اسپارکلنگ ہیرا نکلے گا. تھوڑی سی مٹی کو ہٹائیں، تھوڑی سی جدوجہد کر کے ویسے ہیرا. بنیادی طور پہ یہ سارے ہیرے اور جواہرات ہیں. یہ اور ہم سے زیادہ اس لیے فہیم ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عقل عطا کی تھی جو جب میں پیدا ہوا تھا. اور ان کو وہ عقل عطا کی ہے جو ایٹامک ایج کی ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایج ہے، جو ایک دوسرے سے گلوبل ولیج کی ان کو صلاحیتیں اور ان کو ویژن عطا کیا گیا ہے. تو نوجوانوں کو یہ مان لیں کہ وہ ہم سے زیادہ جو ہیں قابل ہیں. ان کی قابلیت کا اعتراف کریں. دیکھیں وہ کیسے منزلوں کو طے کرتے ہیں، وہ پانی میں کیسے تیر کے دوسری منزل تک چلے جاتے ہیں، وہ کیسے جو ہیں خارے مغیلاں پہ اور کانٹوں پہ چل کے اپنے سفر کو طے کرتے ہیں، اور جس جد و جہد سے. اور پھر وہ ہم سے زیادہ سچے اور سچے پاکستانی. یہ نوجوان، میں نے ایسے نوجوان بچے بھی دیکھے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، رات گئے تک وہ دفاتر میں
بلکہ ایسا کام کرتے ہیں جو محنت کش کرتا ہو، ایسا کام کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں. میرے نزدیک یہ بچے جو ہیں بہت قابل احترام ہیں، بہت قابل تعریف ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. نہیں چوئی صاحب، آپ کے ہاں تو محبت کا زمزم بہتا ہے. آپ جتنی محبت اور شفقت سے آپ نے میری باتیں سنی، ان میں ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ ایسی باتیں کی ہوں، لیکن میں نے یہ تمام باتیں دل کی گہرائی سے ایسے ہی ہے. اور ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سید تنویر عباس تابش صاحب. پیغام جو ہے وہ یقیناً فوڈ فار تھاٹ ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہان زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. یوتھ آج کا جو یوتھ ہے، جو ڈپریس ہے، جو فرسٹریٹڈ ہے، اس کو یہ فرسٹریشن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے باہر نکلے. یہی وہ پیغام تھا جو سید تنویر عباس تابش صاحب دے رہے تھے، جن کی اپنی لائف پوری ایک جد و جہد کی لائف سے عبارت ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ العزیز حالات پاکستان کے بھی بدلیں گے، اور انہی میں سے حالات میں سے موسیٰ بھی جنم لے گا، جس کی طرف سید تنویر عباس تابش صاحب نے اشارہ کیا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.